السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ایٹتھ کی سائنس کا جو چیپٹر تھا ہمارا میٹلز اینڈ نان میٹلز، اس میں ہم نے میٹلز اور نان میٹلز کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے بارے میں ڈیٹیل سے پچھلی 7 کلاسز میں ہم نے ڈسکشنز کی۔ آج ہم میٹلز اور نان میٹلز کی کچھ یوزز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کیا کیا کام آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس مختلف چیزیں جو ہیں وہ میٹلز کی بنی ہوئی ہیں، اور جیسے مشینری ہے، جتنی بھی مشینیں ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی گھر میں جو ہمارے اوزار ہوتے ہیں، کلاڑی، گینتی وغیرہ، بیلچا، اس سے لے کر بڑی سی بڑی مشین جو ہوتی ہے، مختلف جو مشینری استعمال ہوتی ہے، جیسے ٹریکٹر ہو، گاڑیاں ہوں، مختلف قسم کی مشینیں ہوں، ان سب میں میٹلز کا استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر آئرن کا، اور اس کے بعد المونیم، پھر کاپر وغیرہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آٹو موبائلز ہیں، جتنی بھی گاڑیاں ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی اسکوٹی ہو، موٹر سائیکل ہو، یا کار ہو، اس کے بعد دوسری وہیکلز ہوں، ٹرک ہو، بس ہو، لوڈ کیریئرس ہوں، ٹرینز ہوں، ایروپلینز ہوں، یا سیٹلائٹس جو اسپیس میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل گیجٹس ہوں، انڈسٹریز میں استعمال ہونے والی مختلف چیزیں، یا ہمارے کوکنگ یوٹینسلز ہوں، برتن وغیرہ، یا واٹر بوائلرز، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب میٹل سے بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں جو بجلی کی فٹنگ ہوتی ہے، اس میں جو وائر استعمال ہوتی ہے وہ بھی میٹل کی ہوتی ہے، اور جن تاروں کے ذریعے بجلی ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے، جو بجلی کی سپلائی لائنز ہیں، وہ بھی میٹلز کی ہیں، المونیم کی۔ تو ان شارٹ یہ کہ میٹلز جو ہیں آج کی دنیا میں، میٹلز کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے میٹلز کی یوزز، ان کا تو ہمیں سب کو تقریباً پتہ ہے، ہمیں نظر بھی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نان میٹلز ہیں۔ نان میٹلز کی کچھ جو یوزز ہیں وہ ان کے بارے میں شاید آپ کو اچھی طرح جانکاری نہ ہو، تو اس میں آپ کو بتا دوں، ہم زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ ایک نان میٹل ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نان میٹلز جو ہیں وہ میٹل سے بھی زیادہ ضروری ہیں، یعنی جب تک ہم سانس نہیں لے پائیں گے ہمارا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ جو ہم بریتھنگ ہوتی ہے ہماری سانس کے ذریعے، اس میں ہم آکسیجن لیتے ہیں۔ اسی طرح نان میٹلز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں فرٹیلائزرز بنانے میں، جو آرٹیفیشل فرٹیلائزرز ہم یوز کرتے ہیں ہمارے کھیتوں میں، جیسے یوریا ہے، یا دوسری ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پوٹاش وغیرہ، ان سب میں نان میٹلز جیسے نائٹروجن سب سے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، پھر فاسفورس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو نان میٹلز ہیں یہ فرٹیلائزرز بنانے میں اہم ان کی جو ہے رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جو بڑی بڑی سٹیز ہوتی ہیں وہاں پر چونکہ پانی جو ہے اس کو پیوریفائی کر کے صاف کر کے بھیجا جاتا ہے گھروں میں تھرو پائپ لائنز، تو اس کی پیوریفیکیشن کے لیے بھی نان میٹلز کچھ یوز ہوتے ہیں جو پانی کو صاف کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، کلورین ہے، کلورین کی ٹیبلٹس استعمال ہوتی ہیں، ہم گھروں میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک جو بالٹی ہوتی ہے پانی کی، جس میں 18-20 لیٹر پانی آتا ہے، اس میں اگر ہم ایک ٹیبلٹ ڈالیں گے کلورین کی اور 4-5 گھنٹے اس کو رہنے دیں گے اس طرح، اس میں جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ ہوگا، مٹی وغیرہ جو بھی ہوگی، ڈسٹ پارٹیکلز، وہ بالکل اس پانی کی بالٹی کی تہہ میں بیٹھ جائیں گے اور پانی ہمارا صاف ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی یعنی پیوریفیکیشن آف واٹر جو ہے اس میں بھی نان میٹلز کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
کچھ نان میٹلز استعمال ہوتے ہیں میڈیسنس میں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم آیوڈین یا بیٹاڈین کا استعمال کرتے ہیں جب ہمیں زخم لگ جاتی ہے، زخم کو صاف کرنے میں، اور وہ پرپل کلرڈ سولوشن ہوتا ہے. وہ آیوڈین یا بیٹاڈین وغیرہ جو ایز اے اینٹی سیپٹک ہم استعمال کرتے ہیں. وہ اس اینٹی سیپٹک کا مطلب ہے جو اس میں جرمز وغیرہ ہوں وہ مر جاتے ہیں اس سے. تو ایسی میڈیسن جس سے جرمز کو ختم کیا جائے اسے اینٹی سیپٹک کہا جاتا ہے. تو اس میں بھی نان میٹلز کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف پٹاخے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، کریکرز، اس میں بھی نان میٹلز استعمال ہوتے ہیں. اب جب کریکرز میں استعمال ہوتے ہیں تو جو بارود ہوتا ہے، جو بڑے بم وغیرہ بنتے ہیں، ان میں بھی ان کا نان میٹلز کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میٹلز کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں. کچھ میٹلز جو ہیں وہ ہماری لائف کا بہت امپارٹنٹ جو ہے، ہماری لائف میں ایک امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے بلڈ میں ایک پگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہیموگلوبین کہتے ہیں. اب ہیموگلوبین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہیم، دوسرا ہوتا ہے گلوبولن. ہیم جو ہوتا ہے وہ آئرن کو کہتے ہیں. ہیموگلوبین میں آئرن ہوتا ہے، لوہا جسے ہم کہتے ہیں. اب یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ لوہا جو ہے سالڈ فارم میں ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں کیسے آ گیا. تو یہ جو ہم مختلف کھانے کھاتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا 6th میں، آپ نے پڑھا ہوگا کمپوننٹس آف فوڈ. اس میں آپ نے منرلز پڑھے ہوں گے. جس طرح وٹامنز ہیں اس طرح منرلز بھی ہیں. تو یہ ایز منرل پلانٹس اس کو ایبزارب کرتے ہیں ارتھ سے. تو یہ ڈیزالوڈ فارم میں ہوتا ہے آئرن. تو پھر پلانٹس کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، یا اینیملز جو ہم میٹ کھاتے ہیں اینیملز کا، اس میں بھی آئرن ہوتا ہے. اور یہ ہماری بلڈ کا ایک امپارٹنٹ جو ہے کمپوننٹ ہے یہ ہیموگلوبین. تو اس میں آئرن ہوتا ہے. اب ذرا سوچیں، اگر آئرن نہ ہو تو ہماری لائف جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگی. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا فوٹو سنتھیسس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا. فوٹو سنتھیسس جو ہے وہ ہوتی ہے گرین پلانٹس میں. اور گرین پلانٹس جو ہیں ان میں فوٹو سنتھیسس ہوتی ہے لیوز میں. اب لیوز میں بھی جس طرح ہیموگلوبین ایک پگمنٹ ہے، اسی طرح لیوز میں ایک پگمنٹ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کلوروپلاسٹ. کلوروپلاسٹ میں کلوروفل ہوتا ہے. اب یہ کلوروفل جو ہے اس میں ہوتا ہے میگنیشیم کا مالیکول. یعنی میگنیشیم کیا ہے؟ وہ بھی ایک میٹل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اب دیکھیں، فوٹو سنتھیسس ایک ایسی پروسیس ہے کہ اس کے بغیر ارتھ پر لائف پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ جتنے بھی زمین پر اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی فوڈ کے لیے فوٹو سنتھیسس پر. اور فوٹو سنتھیسس تب تک نہیں ہوگی جب تک کلوروفل نہیں ہوگا. اور کلوروفل میں کیا ہوتا ہے؟ میگنیشیم. تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ میگنیشیم لائف کے لیے کتنا زیادہ امپارٹنٹ ہے. تو یہ تھے ہمارے کیا کہتے ہیں میٹلز اور نان میٹلز کے یوزز. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر ہے یہ آج ختم ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ کل شروع کریں گے.